قولہ اما تامن ای یصح السکوت علیہ کزید قائم۔ مرکب کی اقسام بیان کرتے ہیں کہ مرکب کی ابتدا میں دو قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ پھر مرکب تام کی آگے اقسام ہیں، خبرن او انشاء وغیرہ۔ تو مرکب تام کی تعریف شارح نے کی ہے کہ مرکب تام کہتے ہیں یصح السکوت علیہ، جس کو آپ اس میں نحو کی اصطلاح میں کلام کہتے ہیں نا، وہ منطق میں اس کو مرکب تام کہا جاتا ہے۔ وہ کلام جس پر متکلم بولنے کے بعد خاموش ہو تو سامع کو پوری بات سمجھ میں آ جائے اور اس کی خاموشی درست ہو، سامع مزید وضاحت کے لیے کسی طرف کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ جیسے زید قائم، یہ مبتدا خبر ہے، کلام مکمل ہے، اور اگر مبتدا خبر یہ زید قائم کہنے کے بعد بندہ خاموش ہو جاتا ہے متکلم، تو پھر سامع کو کسی قسم کے کوئی تشنگی باقی نہیں رہتی، کوئی اشکال نہیں ہوتا، لہذا وہ نئی بات نہیں پوچھتا۔ قولو خبرن دوسری قسم تھی مرکب کی، مرکب ناقص، وہ تو پیچھے گزر گئی۔ مرکب تام کی تعریف ہوگی، پھر مرکب تام کی آگے اس کے مقابلے میں مرکب ناقص ہے، وہ اس کا الٹ کر لیں تو ٹھیک، مرکب ناقص بن جائے گا۔ لا یصح السکوت علیہ، تام تو ہے نا یصح السکوت علیہ، اور مرکب ناقص میں لا یصح السکوت علیہ وہ مرکب جس پر متکلم کا تکلم کے بعد خاموش رہنا درست نہ ہو، جیسے غلام زیدن ہے۔ اب جب غلام زیدن کہا تو سامع کو پوری بات نہیں سمجھ آتی، وہ پھر پوچھے گا بھائی غلام زید کے غلام کو کیا ہوا، پھر پوچھے گا۔ متکلم کا اس کے تکلم کے بعد خاموش رہنا درست نہیں ہوتا۔ پھر اس مرکب تام کی اقسام ہیں، خبر اور انشاء۔ خبر کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، ان احتمل الصدق والکذب ای یکون من شانہ ان یتصف بالصدق والکذب۔ ان یتصف بہما بین یقال صادق او کاذب۔ خبر کی تعریف کی ہے کہ خبر اس جملے کو کہتے ہیں جس میں صدق اور کذب کا احتمال پایا جا سکتا ہو، یعنی اس کی صدق اور کذب کے احتمال کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کہنے والے کو سچا کہا جا سکتا ہو یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو۔ کلام ایسا ہو کہ کہنے والے کی اس کلام کی شان ایسی ہے کہ اس کلام کو اور کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، جیسے زید قائمن، یہ خبر ہے۔ اب اس کہنے والے کو اس کلام کو سچا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی زید کھڑا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے، کلام بھی سچا اور متکلم نے جو بات کی وہ بھی سچی ہے، اور لہذا متکلم بھی سچا۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو، زید قائمن آپ نے کہا لیکن باہر زید کھڑا نہیں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ لیٹا ہوا ہے، یہ سویا ہوا ہے، تو اس میں کذب کا احتمال آ جائے گا کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ کذب ہے، جھوٹ ہے، کہ زید باہر کھڑا نہیں ہے۔ تو جس کلام کی شان یہ ہو کہ اس کو صدق یا کذب کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہو، اس کلام کو خبر کہا جاتا ہے۔ ان احتمل الصدق والکذب، وہ کلام اگر صدق اور کذب کا احتمال رکھے، ای یکون من شانہ ان یتصف، یعنی اس کی شان یہ ہو کہ اس کو متصف کیا جا سکتا ہو بہما صدق اور کذب کے ساتھ، بین یقال له صادق، یعنی اس کو کلام صادق کہا جا سکتا ہو، او کاذب، یا اس کو کلام کاذب بھی کہا جا سکتا ہو، تو اس کو خبر کہا جاتا ہے اس کلام کو۔ قولو او انشاء، یا انشاء ہوگا، کلام مرکب ہے، پھر مرکب کی قسم خبر یا انشاء۔ انشاء کی تعریف کی یہ علم یحتملہما، کہ وہ کلام جس میں صدق اور کذب کا احتمال نہ پایا جا سکتا ہو،
یعنی اس کو صدق یا کذب کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکتا، اس کی شان ایسی ہو کہ اسے صدق اور کذب کے ساتھ متصف نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ایک آدمی کہتے ہیں سم، روزہ رکھو، اب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صادق ہے، کیونکہ اس نے تو کہہ دیا ہے، باقی روزہ رکھنا تو مخاطب کا کام ہے۔ یا مثلا کوئی آدمی کہتے ہیں کل، کھاؤ، تو آپ اس کو نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس نے تو کھانے کا کہا ہے، یہ خبر نہیں دی، کھانے کا امر ہے، کہا ہے اس کو، اور کھانا نہ کھانا وہ آگے مخاطب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے انشاء وہ کلام ہے جس کے کو صدق یا کذب کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکتا ہو، من شانی لا یتصف بہما، کہ جس کو صدق اور کذب کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکتا ہو۔ قول اما ناقص علم یصح سکوت علیہ، اس کی تعریف پہلے گزر چکی ہے، میں نے بتا دی اس کے زمن میں۔ قول تقییدی ان کان جزء ثانی قیدا للاول نحو غلام زید ورجل فاضل وقائم فی الدار۔ پھر مرکب ناقص کی آگے اقسام ہیں، مرکب ناقص تقییدی اور مرکب ناقص غیر تقییدی۔ مرکب ناقص تقییدی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جس میں دوسرا جز پہلے جز کے لیے قید ہو، جیسے غلام۔ پھر اس کی آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ غلام و زید مرکب اضافی، اس میں مضاف الیہ مضاف کے لیے قید ہوتا ہے، کیونکہ غلام کی پہچان مضاف الیہ زیدن سے ہے، مضاف کی پہچان مضاف الیہ سے ہو رہی ہے، وہ غلام جو زید کا ہے، تو لہذا مضاف الیہ اپنے مضاف کے لیے قید ہے، مرکب اضافی کی مثال ہے۔ دوسری مثال رجل فاضل، موصوف صفت کی ہے، جس میں پہلا جو دوسرے کے لیے قید ہے کہ دوسرا جو پہلے کے لیے صفت ہے، کیونکہ صفت اپنے موصوف کے لیے قید ہوتی ہے، جیسے رجل فاضل، وہ بندہ جو عالم فاضل آدمی ہے، تو یہ موصوف صفت ہے۔ وہ قائم فی الدار، یہ تیسری مثال بیان کی ہے کہ وہ مرکب تقییدی کہ جس میں جزء ثانی جزء اول کے لیے قید ہو۔ اب فی الدار جار مجرور ظرف، یہ قیام کے لیے قید ہے کہ وہ قیام کہاں پایا گیا ہے، کمرے میں ہے، روڈ پہ، مسجد میں، گھر میں، کہاں ہے، تو فی الدار کہہ کر قیام کو گھر کے ساتھ خاص کر دیا، تو فی الدار جار مجرور ظرف یہ قائمین کے لیے قید ہے، تو اس کو مرکب تقییدی کہا جاتا ہے۔ قول او غیر، دوسری قسم ہے مرکب غیر تقییدی۔ مرکب غیر تقییدی یعنی وہ مرکب جس میں جزء ثانی جزء اول کے لیے قید نہ ہو۔ مثال کے طور پر خود جار مجرور ہے، یہ بھی مرکب ہے نا، فی حرف جر اور الدار اسم سے مرکب ہے، فی الدار گھر میں، اب یہاں الدار فی کے لیے قید نہیں ہے۔ اسی طرح خمسۃ عشرہ مرکب ہے، اصل میں خمسۃن و عشرہ تھا، واو کو ہٹا دیا اور دونوں کو جوڑ دیا، مرکب ہے، لیکن مرکب غیر تقییدی ہے کہ عشرہ جزء ثانی جزء اول خمسہ کے لیے قید نہیں ہے۔ تو یہ مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب ناقص کی پھر قسمیں، مرکب تام کی قسم خبر اور انشاء، مرکب ناقص کی قسم تقییدی غیر تقییدی۔ تقییدی کی 3 صورتیں اور غیر تقییدی کی 2 صورتیں، یہاں 2 مثالیں بیان کیے گئے ہیں۔ قول وائلا فمفرد، ورنہ مفرد ہوگا، یعنی علم یقصد بجزء منہ الدلالۃ علی جزء معنی، کہ اگر جزء لفظ سے جزء معنی پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو تو اس کو مفرد کہیں گے۔ اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ مرکب 4 صورت، مرکب کی ایک صورت ہے جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں، لفظ کا جز ہو، معنی کا جز ہو، لفظ کا جز معنی کا جز پر دلالت کرے، لفظ کا جز معنی کے وہ دلالت مقصود بھی ہو، یہ 4 چیزیں، 4 چیزیں مل کر مرکب بنتا ہے۔ لیکن مفرد یہ ان میں سے جو بھی قید نکلے گی وہ مفرد بن جائے گا، لفظ کا جز نہ ہو تو بھی مفرد، لفظ کا جز ہو معنی کا جز نہ ہو تو بھی مفرد، لفظ کا بھی جز ہو معنی کا بھی جز ہو لیکن لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرتا ہو تو بھی مفرد۔
لفظ کا جز بھی ہو، معنی کا جز بھی ہو، لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت بھی کرے لیکن دلالت مقصود نہ ہو تو بھی مفرد۔ تو مرکب کی ایک صورت، چار جز اس کے مل کر مرکب بنتا ہے، اور مفرد چار صورتیں اس کی، یہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ ای علم یقصد بجزء منه الدلالۃ علی جزء معنی، اگر اس کے لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت مقصود نہ ہو تو پھر مفرد ہے۔ قولوا وہوا ان استقل، پھر اس مفرد کی آگے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ یہاں مفرد سے مراد حرف نہیں ہے، اچھا مفرد سے مراد ہے کلمہ، جس کو نحو کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں نا، اس کو منطق کی اصطلاح میں مفرد کہا جاتا ہے۔ پھر آگے مفرد کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ وہوا ان استقل فی الدلالۃ علی معنی بلا یحتاج فی لازم ضمیمۃ، کہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو کہ اپنے معنی پر، معنی موضوع ہو پر دلالت کرنے میں وہ کسی اور کے ملانے کا محتاج نہ ہو، ضم ضمیمہ یعنی کسی اور کے ملانے کا محتاج نہ ہو، تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ قول بہیاتی ہی، اس کی تین قسمیں، اسم، کلمہ، ادات ہے۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے اس کو اسم کہا جاتا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے قول بہیاتی ہی بیان یکون بحیث، دیکھ لیتے ہیں یار، یہ دیکھیں وما تقییدین وغیرہ ولا فمر وہ ان استقل فما دلالت بہیاتی علی احد المتصلات کلمۃ، وہ بدونہا اسم ولا فادات، یہ چیزیں اسم، کلمہ، ادات، کلمہ، اسم، ادات، یہ ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر مفرد اپنے معنی پر، معنی موضوع لو پر دلالت کرنے میں مستقل ہو، خود مختار ہو، وذات خود دلالت کرتا ہو، کہ وہ کسی ضم ضمیمہ کو کا محتاج نہ ہو، کسی کو ملانے کی ضرورت نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے اسم۔ قول بہیئتہ بأن یکون بحیث کلما تحققت ہیئتہ الترکیبیۃ فی مادۃ موضوعۃ متصرفۃ فیہا فہم واحد من الازمنۃ الثلاثۃ، مثلا ہیئت نصر وهي مشتملة على ثلاث حروف مفتوحة متوالية كلما تحققت فهم زمان الماضي لكن بشرط ان يكون التحقق في زمن مادة موضوعة متصرف فيها فلا يرد النقد بنحو جسق وحجر۔ تو شارح کہتے ہیں اسم، کلمہ، ادات میں کلمے کی تقسیم تعریف ہو رہی ہے، اور یہ بہیاتی کی جو عبارت ہے یہ کلمے کی تعریف کی ہے کہ وہ مفرد اگر اپنی ہیئت ترکیبیہ، ہیئت ترکیبیہ، کہ اپنی ہیئت ترکیبیہ کے ساتھ کسی زمانے پر، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت کرے گا یا نہیں، اگر وہ مفرد اپنی ہیئت ترکیبیہ کے ذریعے سے کسی ایک زمانے پر، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر، زمانے تین، ماضی، حال، استقبال، ان میں سے کسی ایک پر دلالت کرے تو وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ اس کو منطق کی اصطلاح میں کلمہ کہتے ہیں، اور نحویوں کی اصطلاح میں اس کو فعل کہا جاتا ہے، یا آگے اشارے بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیئت ترکیبیہ کے ساتھ شارح نے قید لگائی ہے کہ وہ ہیئت ترکیبیہ مخصوص وزن ایسے مادے میں پایا جائے، ایسے لفظ میں پایا جائے کہ جو موضوع بھی ہو، یعنی اس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور متصرف بھی ہو کہ اس کی گردانیں بھی آگے بنتی ہوں، اس میں تذکیر و تانیث بھی ہوتی ہو، غائب تثنیہ غائب بھی ہوتا ہو، مفرد تثنیہ جمع، یہ سارے صیغے اس کے بنتے ہوں، ماضی مضارع حال استقبال کے آگے گردانیں اس کی بنتی ہوں، تو جب بھی وہ مخصوص ہیئت ترکیبیہ
اس طرح کے مادے کے اندر لفظ کے اندر پائی جائے گی. مادہ سے مراد لفظ ہے کہ جو موضوع بھی ہو اور متصرف بھی ہو، اس کی گردانیں بھی آتی ہوں. تو اس وہ ہیئت ترکیبیہ جب بھی پائی جائے گی تو اس سے تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ سمجھ لیا جائے گا. مثال کے طور پر انہیں نصرہ کی مثال پیش کی ہے کہ نصرہ کی ہیئت ترکیبیہ ہے، یعنی اس کا وزن ہے فعالہ. یہ فعالہ کا وزن جب بھی کسی کلمے میں پایا جائے، کسی مادے میں پایا جائے، کسی لفظ میں پایا جائے کہ جو لفظ فعالہ کے وزن پر آتا ہو، اور فعالہ کا وزن کے 3 حرف تینوں پہ در پہ فتح والے مفتوح، تو جیسے بھی یا فاعلہ، سامعہ، یا فاعولہ، کاروما. تو جب بھی یہ مادہ پایا جائے گا تو ایک زمانہ اسے سمجھا جائے گا، اور وہ زمانہ ہے ماضی. یا مثلا یفعلو ہے، ینصرو ہے. ینصرو ایک ہیئت پر دلالت کر رہا ہے. یفعلو، 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 یہ ہیئت ہے، یہ اس کا وزن ہے، اس وزن پر دلالت کر رہا ہے. تو یہ وزن جہاں کہیں جس لفظ کے اندر پایا جائے گا، لیکن اس کے لیے یہ 2 شرط ہوں، موضوع ہو اور متصرف ہو، تو وہاں تینوں زمانوں میں سے زمانہ حال یا زمانہ استقبال سمجھا جائے گا کہ یہ فعل واقع ہو رہا ہے یا تو حال میں یا مستقبل میں واقع ہو. تو ایسا لفظ، ایسا کلمہ جس کی ہیئت ترکیبیہ سے کسی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے پر دلالت پائی جاتی ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے منطق کی اصطلاح میں کلمہ اور نحو کی اصطلاح میں فعل. قولو بحیثی بین یکون بحیثو، اس بحیثی کا مطلب یہ وہ اس طرح کا ہو کلما تحقق حیات ہو ترکیبیت ہو، کہ اس کی حیات ترکیبیہ جب بھی پائی جائے فی مادتن کسی لفظ موضوع میں متصرف میں، فوئمہ من ہو واحد من الازمنۃ ثلاثہ، سے 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھا جا سکتا ہو. مثلا حیات و نصرہ ہے، وہی مشتملۃ علی ثلاث حروف مفتوحۃ متوالیۃ، کہ یہ 3 پے در پے مفتوح الفاظ پر، حروف پر مشتمل ہے. علامہ تحققت، جب یہ حید پائی جائے گی فہما زمان الماضی، تو اس سے ماضی والا زمانہ سمجھ میں آئے گا. لیکن بھی شرط ہے، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے. اب دیکھیں یہ اصل میں ایک اعتراض ہوا ہے. اعتراض یہ آپ نے کہا کہ فعالہ کا مادہ جہاں پایا جائے گا وہاں زمانہ پایا جائے گا، جبکہ جیسا کا ہجارہ، یہ 2 لفظ ہیں، یہ ناصرہ والا وزن پایا جا رہا ہے، جیسا کا میں بھی حاضرہ میں، لیکن اس میں تو کوئی فائدہ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہماری کلمے سے مراد، مادے سے مراد وہ مادہ ہے جو موضوع ہو، اور جیسا حجر کا کوئی معنی ہے، جیسا کا کوئی معنی نہیں ہے جیسا کا، اور حجر کا معنی تو ہے لیکن یہ فعل، یہ متصرف نہیں ہے، اس کی گردانیں نہیں بنتی، لہذا اس کی وجہ سے اعتراض نہیں ہو. کلما تحقق، لیکن بشرط ان یکون تحقق ہوا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا تحقق فی زمن مادت، یعنی وہ ایسے مادہ کے زمن میں پایا جائے جو موضوع بھی ہو متصرف بھی ہو. فلا یرد النقض، لہذا یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا جیسا کا اور حجارہ کے ذریعے سے. قولو کلمتن، یعنی منطقی کے اصطلاح میں اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور نحوی کے اصطلاح میں اس کو فعل کہا جاتا ہے. قولو ویلا اداتن، ورنہ یہ ادات ہے، یعنی اگر وہ اپنے وہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل بھی ذاتی نہ ہو بلکہ تمہیں ضمیمہ کا محتاج ہو، تو اس کو ادات کہا جاتا ہے منطقیوں کے اصطلاح میں، اور حرف کہا جاتا ہے نحویوں کے اصطلاح میں. علم یستقل فی دلالت، اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل بے نفسی نہ ہو، تو فادات فی عرف المنطقیین، مناط کے اصطلاح میں یہ ادات ہے، حرف نحات، اور نحویوں کی اصطلاح میں یہ حرف کہلاتا ہے. چلے، عداد سے کیا مراد ہے استاد جی؟ حرف حرف حرف